أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم مذاق اڑائیں گے ان منافقین کا، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھا دیں گے انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون پریشان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 ہے اور منافقین کے صفات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دنیاوی اور اخروی سزا اور جزا ذکر کی ہے، اور ایک صفت مزید ذکر کی ہے جسے طغیان کہا جاتا ہے، سرکشی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقین کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ یہ ایمان والوں کا اور دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے یستہزئ بہم مذاق اڑائیں گے ان کا، اور یہ مذاق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ دنیاوی اور اخروی دونوں سزا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے مذاق اڑائیں گے، انہیں شرمندہ کر دیں گے، ان کے جتنے بھی اوصاف ہے وہ ظاہر کر دیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتائے گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ہے۔ اور آخرت میں مذاق اڑانے کی صورت اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور انہیں لگ رہا ہوگا کہ انہیں نجات مل گئی ہے، اچانک ان کے اور ایمان والوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کی جائے گی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر ہے جسے صفت الاستہزاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ استہزاء اور مذاق کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ جیسے پہلے خداع اور دھوکے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی تھی، تو اہل سنت والجماعت کے ہاں ایسی صفات کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو یہ حقیقتاً اس کی نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ اور یہ تفسیر امام قاسمی، ابن کثیر، امام ابن جریر اور ضحاک ان سب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول کی ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے حقیقتاً، اس میں کسی قسم کی تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے، مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، تحریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مذاق اڑائیں گے منافقین کا، یہ حقیقی معنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے مذاق اڑانے کا مقصد جو ہے وہ عدل ہے، وہ بدلہ لینا ہے، وہ منافقین کو عذاب دینا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے مذاق اڑانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے انسان عبث مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کا مسخرہ کرتے ہیں، تماشا وغیرہ، اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بالکل صاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین منافقین کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، دھوکہ کیوں کرتے ہیں منافقین کے ساتھ؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ہوئے اعمال کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ایمان والوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی سزا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ مذاق اڑائیں گے بہم ان کا، ویمدہم اور اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا دیں گے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعنی کہ سرکشی اور گناہوں کے اسباب مزید اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہیا کر دیں گے تاکہ انہیں آخرت میں پوری سزا مل سکے۔ وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہیں گے۔ طغیان سے مراد یہاں کفر ہے، یہاں نفاق ہے، یہاں گمراہی ہے، یہاں فسق اور نافرمانی کے کام ہے۔ آیات کا مختصر مقصد یہ ہے کہ منافقین نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا۔ کس طریقے سے؟ گمراہی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے لیے مہیا اور آسان کیے تاکہ یہ انہیں مزید استعمال کر سکے اور قیامت کے دن انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب مل سکے۔ تو اس آیت میں اللہ نے منافقین کے لیے عقوبت دنیاوی اور اخروی ذکر کی۔ تو عقوبت دنیاوی کیا ہے؟ استہزاء ہے۔ اسی طرح سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب انہیں مزید دے دی ہیں۔ تو یہ دو سزائیں ہیں ان کی، دنیا میں اور آخرت میں۔ اور ایک صفت ذکر ہے جو کہ طغیان ہے، اور تیسری سزا جو اس آیات میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے چاہے جتنے اسباب ان کو دیے جائیں، جتنے نعمتیں ان کو دی جائیں، لیکن یہ دنیا میں پریشان رہیں گے اور اسی طرح آخرت میں بھی۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین، یہ منافق وہ لوگ ہے، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے لے لی گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، تو فائدہ نہیں کیا انہوں نے اپنی تجارت میں، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ ہدایت والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید دو صفات منافقین کی ذکر کی ہے۔ پہلی صفت جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منافق بے وقوف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ انہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، اور ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی انسان پیسے دیتا ہے، اس کے بدلے کوئی چیز خریدتا ہے، تو دونوں لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو چیز بیچتا ہے اسے بھی فائدہ ہوتا ہے، جو چیز لیتا ہے اسے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین نے گمراہی خریدی اور ہدایت بیچ دی، تو یہ بے وقوف اس لیے ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا فائدہ نہیں لیا بلکہ انہوں نے نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد یا تو یہ ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ہدایت پہ ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فطرت سلیمہ کو بیچ دیا اور اس کے بدلے گمراہی لے لی۔ یا یہاں مطلب لینے کا کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے تھے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ۔ انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا اور گمراہی کا راستہ چن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ تو گویا کہ انہوں نے ایک طرح کی تجارت کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اپنی تجارت سے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ ہدایت پر۔ تو دو صفات منافقین کی یہاں ذکر ہے، ایک گمراہی خریدنا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہدایت والے نہیں ہے، اور ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تشبیہ دیا ہے تاکہ یہ بات مزید سمجھ میں